بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ مجھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بےتاب ہو کر رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ میرے بستر پہ لیٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکیزہ سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر بہہ نکلے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش دیے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ کچھ تکرار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ثالث بنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بات سن کر ذرا سختی سے مجھ سے بات کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابوبکر، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کی چھڑی لی اور مجھے مارنے کو دوڑے۔ میں آگے آگے بھاگی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر ایک طرف جا بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، میرے قریب آ جاؤ۔ میں نہیں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے میری کمر کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور خوب مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ان سے فرمانے لگے کہ عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں صرف زبان سے ہی آپ کا نام نہیں لیتی، دل میں تو آپ ہی آپ ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھیں کہ اوپر سے ان کے بابا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔
یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بچا لیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مذاق فرمانے لگے، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، دیکھو بھائی، تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی ہڈی یا بوٹی میرے ہاتھ سے لے لیتے اور بڑی محبت کے ساتھ اس جگہ منہ رکھ کر کھاتے جہاں سے میں نے اسے کھایا ہوتا تھا۔ میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا وہیں سے منہ رکھ کر پانی پیتے تھے۔ یہی والہانہ پیار تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں اس کی باری مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاتھ جگہ دے دیں۔ پھر بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا، مگر مجھے اختیار ہو تو میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہی استعمال کرتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفور شوق سے عرض کیا کہ پھر مجھے بھی وہ صفت بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے روٹھ کر ایک طرف جا بیٹھیں کہ خود ہی بتائیں گے، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود اٹھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس مجھے ضرور وہ صفت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل اس صفت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے وہ بتانا نہیں چاہتا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر روٹ کر الگ ہو گئیں اور وضو کر کے مصلی بچھا کر بآواز بلند یہ دعا کرنے لگیں کہ اے میرے مولا، تجھے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ، ان صفتوں کا بھی جو مجھے معلوم ہے اور ان کا بھی جو میں نہیں جانتی، تو اپنی اس بندی کے ساتھ عفو کا سلوک فرمانا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے دیکھتے اور مسکراتے جاتے اور پھر فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہیں جو تم نے شمار کر ڈالی ہیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔